المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر: من مات قد قامت قيامته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل سب احترام عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان اور موضوع آخرت کی فکر اور فکر آخرت کے عنوان سے معامل ہے۔ رب لم یزل سے دعا گو ہوں، رب لم یزل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ سامعین و ناظرین کو بھی اس پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آخری پارے کی ایک سورت کی 2-3 آیتیں تلاوت فرمائیں، جس کے بارے میں رب العالمین 2 گروہوں کے ارواح کے متعلق رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یعنی مومنین کے ارواح کے متعلق، اور ان کی روح فرشتے کس سختی سے نکالیں گے، کس انداز میں نکالیں گے، اور مومنین کے ارواحوں کو فرشتے کس انداز اور کس ترتیب سے نکالیں گے، اس کے اوپر آج میری عنوان اور میری گفتگو کا عنوان ہے، اور اس جمعہ کا بیان اسی پر اکتفا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں: والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، اس سے مراد کفار کے ارواح ہیں۔ کفار کے ارواحوں کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے، اور وہ فرشتے اتنے ڈروناک اور خوفناک صورت میں ان کفار کے پاس جاتے ہیں ان کی ارواحوں کو نکالنے کے لیے۔ جب فرشتے ڈروناک اور خوفناک حیت میں ان کے پاس آتے ہیں تو کفار کی ارواحیں، ان کی روح ان کے جسم میں یعنی چھپ جاتی ہے، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، تو فرشتے ان کی ارواح کو زبردستی کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید فرماتے ہیں: والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جس طرح ایک کانٹدار سیخ ہو، اس سیخ کو بھیگی ہوئی اون میں داخل کر کے زور سے کھینچ دیا جائے تو کتنی سختی اور کتنی شدت کے ساتھ وہ اون باہر نکلتی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کفار کے ارواحوں کو اللہ کے فرشتے اس طرح کھینچ کر ان کی روح نکالیں گے۔ اس سے مراد یعنی روحانی مراد ہے، روحانی تکلیف مراد ہے۔ بعض معترضین اعتراض کرتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کفار کی یعنی جب روح نکلتی ہے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس سے مراد روحانی تکلیف ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا یا ہمیں نظر نہیں آتا، شاید رب العالمین کو اس کی شدت رب العالمین ہی جانتے ہیں، اس کی شدت، اس سے روحانی تکلیف مراد ہے۔
بظاہر تو اس کو پتہ بھی نہ چلا، اس کی روح نکلی آگے نکلی، بس مر گیا. لیکن یہ اعتراض بالکل سراسر غلط ہے، یہ لا علمی پر مبنی ہے. میرے بزرگوں، والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی ارواح کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. دوسری آیات میں رب العالمین فرماتے ہیں والناشطات نشطا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. پہلے کفار کی ارواحوں کے متعلق رب العالمین نے بیان فرمایا، پھر مومنین کی ارواحوں کے بارے میں رب العالمین بیان فرماتے ہیں. رب العالمین کیا بیان فرماتے ہیں؟ والناشطات نشطا، جب روح کو یعنی بن کو کھول دیتے ہیں. بن سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا ہو، جیسا کہ کوکر ہے، دوسرا سلنڈر ہے، دوسرا فٹ بال کے اندر ہوا پر دیا جاتا ہے، اگر کسی چیز کے ذریعے سوئی کے ذریعے سے اس کا اگر ہوا نکالا جاتا ہے کتنے آسانی سے باہر نکلتا ہے. اسی طرح مومنین کے ارواح کو آسانی کے ساتھ نکالیں گے. اور رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائیں گے میرے فرشتوں جاؤ. اور وہ فرشتے کفار کے جو فرشتے تھے وہ ڈراؤناک اور بد صورت بد شکل چہرے میں آ کر ان کی روح کو نکالتے تھے، قبض کرتے تھے. مسلمانوں کی ارواحوں کو رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں فرشتے خوبصورت لباس اور سفید لباس حسین و جمیل فرشتے آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے. اور وہ ویسے بھی مسلمانوں کی ارواحیں یعنی اپنے رب کی ملاقات کے اشتیاق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. تو رب العالمین نے مومنین کے لیے خوبصورت فرشتوں کا منتخب فرمایا. وہ آ کر مسلمانوں کے ارواحوں کو اس طرح نکالتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں جس طرح گھی سے ہم باہر نکالتے ہیں. میرے دوستوں، وہ گھی سے باہر نکالتے ہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں، معترضین اعتراض کرتے ہیں مسلمان تو ہم بے شک ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہ پاؤں مارتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی روحانی تکلیف مراد ہے، جسمانی تکلیف مراد نہیں ہے. شاید رب العالمین نے ان کی روح کو سکون میں رکھا ہوگا، شاید رب العالمین نے ان کی ارواحوں کو سکون میں اور آرام کے ساتھ رکھا ہوگا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو رب العالمین نے قسم کھائی والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی ارواحوں کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی ارواحوں کو نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں. یہ قرآن کریم میں رب العالمین نے دو قسمیں کھائی. یہ دو قسموں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا، پہلے کفار کے ارواحوں کے متعلق، دوسرا مومنین کے ارواحوں کے متعلق فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ان میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ان بھی کفار اور مومنین کے بارے میں